الرحمن الرحیم۔ حج و قربانی کی نسبت سے اللہ رب العزت نے جو اس ماہ ذی الحجہ کو فضیلت دی ہے اور خصوصاً اس کے عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو برکتیں اور فضیلتیں رکھی ہیں وہ اور دنوں کے اندر نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اس کی رات کے اندر قیام کرنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، اور اس کا ایک روزہ رکھنا ایک سال کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ہے۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان اس کی ایک رات کا قیام کرتا ہے تو اس کو وہی ثواب اللہ رب العزت عنایت فرمائیں گے جو رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر میں قیام کرنے کی وجہ سے اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الايام العشرہ، کہ ان ایام کے اندر اللہ رب العزت کو جتنا عمل محبوب ہے وہ اور کسی دن کے اندر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد کے اندر جانا بھی نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جہاد کے اندر بھی نہیں، لیکن وہ شخص جو اپنا مال اور جان دونوں لے اللہ کے راستے کے اندر لے کر کے نکلے لیکن واپس نہ لوٹے کسی بھی چیز کے ساتھ، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ شروع کے 10 دن ذی الحجہ کے اور ان کی رات کا قیام بہت بڑی فضیلت اور برکت اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ جس طرح لیلۃ القدر کے قیام کے بعد رمضان المبارک کی برکتوں سے اللہ رب العزت ایمان والوں کو عید الفطر کا دن عنایت فرماتے ہیں، خوشی کا کہ تمام ایمان والے اس دن کے اندر خوشی مناتے ہیں، اسی طرح ان راتوں کے اختتام پر اور ان دنوں کے اختتام پر جب یہ عشرہ پورا ہوتا ہے تو مسرت کے طور پر اللہ رب العزت کی جانب سے عید الاضحیٰ، جس کو عرف عام میں عید قربہ بولتے ہیں، بقرہ عید عطا کی جاتی ہے۔ تمام ایمان والے اس رات اس دن کے اندر خوش ہوتے ہیں۔ اور اس عشرے کے اندر کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ پہلی چیز جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ان مقررہ دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ صحابہ کرام، محدثین و مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، معلومات سے مراد یہ عشرہ ہے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، کہ اس عشرے کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور دوسری چیز تسبیح و تحمید اور تحلیل کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عشرے کے اندر کثرت سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا جائے اور اپنے آپ کو تمام چیزوں سے روک کر کے رکھا جائے۔ اور ایک تیسری چیز بیان فرمائی کہ اگر کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، جس کے اوپر قربانی واجب ہو، تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ قربانی جب تک وہ نہ کر لے جب تک اپنے بال اور ناخن کو نہ تراشے۔